فہمی تو نہیں ہوئی کہ لانگ مارچ آج تھا؟ جتنا بڑا جم غفیر آج یہاں موجود ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ آج لانگ مارچ آج ہے، اور یہ اگر پروٹیسٹ ریلی ہے اور یہ اگر احتجاج ہے تو کان کھول کے سن بھی لو اور آنکھیں کھول کے دیکھ بھی لو کہ جس دن عوام لانگ مارچ کے لیے یہاں پہنچے گی یہاں کیا عالم ہوگا۔ دیکھو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم آج ایک ایسی سڑک پر موجود ہیں جس کو کانسٹیٹیوشنل ایونیو کہتے ہیں، یعنی کہ شاہراہ دستور، جس کی دونوں اطراف میں انصاف دینے والے ادارے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں نہ آئین ہے نہ کوئی انصاف ہے، اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی آئینی ذمہ داریاں یاد دلائیں۔ ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان اور محترم چیف الیکشن کمشنر کو یہ بتائیں کہ آپ کا ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے، پاکستان کا آئینی ادارہ ہے اور پاکستان کی قوم کا ادارہ ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کو آئین نے آپ کی اور عوام کی رائے کا امین بنایا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کو پاکستان کی آئین کی سبز کتاب نے آپ کے ووٹ کی عزت کی ذمہ داری عطا کی ہے، اور یہ وہ ادارہ ہے جس کو عوام کے ووٹ کی عزت کروانی تھی۔ بتاؤ عوام کے ووٹ کی عزت کروائی اس ادارے نے؟ میں آج آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کی کہانی سناتی ہوں۔ جانتے ہو اس فراڈ کا نام کیا ہے؟ اس فراڈ کا نام ہے تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس۔ کیا نام ہے؟ اب میرے پیچھے بولنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میری بات سن رہے ہو اور آپ کو آواز آ رہی ہے، اور یہ کہ آپ کو اپنی بہن اور بیٹی کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نومبر 2014 یعنی 2014 میں تقریباً 7 سال پہلے، 6.5 سال پہلے یہ کیس دائر ہوا تھا۔ کتنے سال پہلے؟ اب تک نواز شریف کا کیس تو دنوں میں چلتا ہے اور دنوں میں ختم ہوتا ہے، اور دن میں 2 سماعتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن 7 سال میں اس ادارے نے ابھی تک صرف 70 سماعتیں کی۔ کتنی سماعتیں؟ اور جانتے ہو یہ جو جعلی خان ہے، پاکستان پر جو عذاب مسلط کیا ہوا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جانتے ہو کہ عمران خان نے اس مقدمے کو ملتوی کرانے کی کتنی بار کوشش کی؟ 30 بار۔ کتنی بار؟ کون کہتا تھا کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دو؟ کون کہتا تھا؟ تو آج پی ڈی ایم اور عوام آپ سے پوچھتی ہے کہ اگر چوری نہیں کی تو 30 بار مقدمے کو رکوانے کی کوشش کیوں کی؟ اور جانتے ہو اس تابع دار خان نے 6 مرتبہ ہائی کورٹ میں درخواستیں دی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مقدمے کی سماعت
نہیں کر سکتا. 6 درخواستیں دی. کتنی درخواستیں دی؟ اور جانتے ہو کہ ایک کمیٹی بنائی ای سی پی نے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی ای سی پی نے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی جس کو کہتے ہیں اسکروٹنی کمیٹی, جس کو کہتے ہیں تحقیقاتی کمیٹی, جس کا کام تھا تحقیقات کر کے اس کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھنا. لیکن جب تحقیقات شروع ہوئی تو ایسی جرائم کی ایسی لمبی داستان سامنے آئی کہ کیونکہ اوپر سے حکم تھا تو تحقیقاتی کمیٹی کو, اسکروٹنی کمیٹی کو کہا گیا کہ ان کے اوپر ہاتھ ہولہ رکھو, اور وہ اسکروٹنی کمیٹی پھر عمران خان کی اور ای سی پی کی تابع دار بن گئی. جانتے ہو کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال ہو گئے. اسکروٹنی کمیٹی ابھی تک اس کی تحقیقات ہی کرتی جا رہی. کتنے سال ہو گئے؟ حالانکہ اتنے واضح اور ہوش اڑا دینے والے حقائق ہیں جن کا فیصلہ 3 سال تو کیا 3 دن میں ہو سکتا ہے, لیکن 3 سال سے یہ سانپ بن کر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جانتے ہو کہ 80 سماعتوں کے دوران عمران خان نے کم از کم 24 مرتبہ کارروائی رکوانے کی کوشش کی. کتنی مرتبہ؟ اور 4 درخواستیں دی.